ہوئے آپ کو آگاہ کیا ہے اس بات سے کہ 3 سے 5 منٹ کا دورانیہ ہے. اب آپ کے لیے یہ بات پازیٹیو ہوگی کہ آپ 5 منٹ سے پہلے تقریر مکمل کر لیں، اور آپ کو پہلی بارننگ جو ہے وہ 3 منٹ پہ دی جاتی ہے، دوسری 4 پہ، اور آخری 5 منٹ پہ آپ کا مائک بند کر دیا جاتا ہے. جب مائک بند ہو جائے تو آپ اس وقت جلد سے جلد کوشش کریں کہ اپنی تقریر کو سمیٹ لیں تاکہ آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہ ہو. اس لیے میں آپ کو دوبارہ آگاہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کا مائک بند ہو جائے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے جائیں. میں تقریری مقابلے کے اگلے پارٹیسپینٹ کو دعوت دوں گا. سپیریئر کالج بہاوالدین سے ہمارے پارٹیسپینٹ تشریف لائے ہوئے اسامہ آصف اسٹیج پہ تشریف لائیں. اسامہ آصف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر وقار، معزز سامعین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس عنوان پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے عشق رسول مومن کی میراث ہے. عشق رسول مومن کی میراث ہے. رخ مصطفیٰ وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ. نہ ہماری بزم خیال میں، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح و بہبود اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے. ہر آنے والے پچھلے نبی کی، ہر آنے والا آخری نبی کی بشارت دیتا رہا. ہر آنے والا آخری نبی کی بشارت دیتا رہا. پہلے آنے والے نبی رنگ و خوشبو کے قافلے تھے. پہلے آنے والے نبی رنگ و خوشبو کے قافلے تھے جو کہ ہر اپنے گرد و پیش کو مہکا کر چلے گئے. ان سب کے بعد حضور نبی پاک علیہ السلام اس کائنات میں ظہور پذیر ہوئے کہ جن کی آمد سے ان کی تعلیم اور سیرت کے فیض سے ہر سو خوشبو پھیل گئی. انسانیت مہک اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جہالت کے اندھیرے ختم ہو گئے، جہالت کے اندھیرے روشنی میں تبدیل ہو گئے اور انسانیت مسکرا اٹھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہترین اور افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اجرا، شباب اور بیداغ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی قسم کی پارسائی کی قسم فرشتوں نے بھی کھائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پارسائی کی قسم فرشتوں نے بھی کھائی ہے. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی میراث ہے. صدر وقار قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا چاہتے ہیں تو اس کا واحد طریقہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے محبت اور عشق ہے. اسی وجہ سے ہمارے ایمان میں شگفتگی آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرد مومن عشق کیوں نہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا نور ہے. آپ علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے. نہ کٹ جاؤں جب تک شہ خواجہ کی عزت پر، نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر. خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہمارے دل میں اپنے مال جان عزت آبرو سے بڑھ کر حضور پاک علیہ السلام کی محبت نہ ہو. اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قدرت سے قدرت میں میری جان ہے، تو اس وقت تک کوئی مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے اپنے اہل و عیال مال جان عزت آبرو سے بڑھ کر اس کا محبوب نہ بن جاؤں. اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا.
جب اس کے نزدیک اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تاریخ ایسی بے مثال نادر مثالوں سے بھری پڑی ہے، جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال داستانیں موجود ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور قتل کرنے کے ارادے سے حرم سے باہر لے کر چلے گئے، اور پھر راستے میں ابو سفیان جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ یہاں محمد آ جائے تو اگر تمہاری جگہ پر یہاں محمد آ جائے اور تمہاری رہائی ہو جائے تو تم کیا محسوس کرو گے؟ اب سنیے اس صحابی نے کیا جواب دیا۔ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہتے ہو، تم اپنے تجزیے سے صحیح کہتے ہو، لیکن میرا تجزیہ اور ہے، میرا نظریہ اور ہے۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میری جگہ پر حضور پاک علیہ السلام کی ذات آئے اور ان کے پاؤں میں کانٹا مبارک بھی چوئے، مجھے یہ بات گوارا نہیں، مجھے یہ گوارا نہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے پتھروں کی نوک پر